سوچو رات کے 2 بج رہے ہیں، آپ کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہیں، آپ کا دماغ آپ سے کہتا ہے کہ سو جاؤ، آپ کا جسم بھی یہی کہتا ہے کہ آرام کر لو، لیکن پھر ایک نوٹیفیکیشن کی بیل ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا سگنل جو آپ کی نیند، آپ کی تھکن، آپ کے آرام سب کو صرف ایک پل میں مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ آپ کہتے ہو بس ایک ہی نوٹیفیکیشن چیک کروں گا اور پھر سو جاؤں گا۔ یہ وہی جھوٹ ہے جو آپ روز اپنے آپ سے کہتے ہیں، اور آپ خود بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، پھر بھی آپ فون اٹھاتے ہو، ایک نوٹیفیکیشن آپ کو دوسرے تک کھینچ لیتا ہے، دوسرا تیسرے تک، اور پھر آپ کی انگلیاں اسکرین پر پھسلتی چلی جاتی ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، آپ اس ڈیجیٹل سمندر میں ڈوب چکے ہوتے ہو اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ کوئی کو انسیڈنس نہیں، یہ ایک ڈیزائن کی ہوئی ایڈکشن ہے، اور آج میں آپ کو اس کے پیچھے چھپے ہوئے 4 ڈراؤنے سچ بتانے والا ہوں۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ ایپ ایسے ہی بنی ہے؟ نہیں، یہ دنیا کے سب سے زیادہ پیڈ اسمارٹ انجینئر اور سائیکولوجسٹ کی بنائی ہوئی دماغ چوری کی مشین ہے۔ انہوں نے آپ کے دماغ کمزور کرنے کے لیے انہیں بنایا ہے۔ ویریبل ریوارڈ کا اصول، جیسے کیسینو کی سلاٹ مشین، آپ کو کب انعام ملے گا پتہ نہیں، اسی انسرٹینٹی میں آپ بٹن دباتے رہتے ہو۔ سوشل میڈیا بھی وہی ہے، اگلا سکرول کیا لائے گا، ایک فنی میم، ایک دوست کی فوٹو، کوئی شاکنگ نیوز، آپ کو پتہ نہیں، اس لیے آپ سکرول کرتے رہتے ہو۔ ہر ریل، ہر شارٹ ویڈیو میں آپ کے دماغ میں ڈوپامین کا امپیکٹ چھوڑتی ہے۔ یہ وہی کیمیکل ہے جو ڈرگ لیتے وقت استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ایک چھوٹی سی فیک خوشی دیتا ہے۔ آپ کا دماغ اسی فیک خوشی کو بار بار پانے کا عادی ہو جاتا ہے۔ ایک اور ویڈیو، بس ایک اور، ایسے ہی کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں اس کا آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست کا بھائی ہے علی، اس نے بھی یہی سوچ کر انسٹاگرام کھولا تھا ٹائم پاس کے لیے۔ پہلا ہفتہ 15 منٹ، دوسرا ہفتہ 1 گھنٹہ، ایک مہینے میں 3 گھنٹے، چھٹے مہینے میں 6-7 گھنٹے روزانہ۔ اس کے ایگزامز آ گئے لیکن اس کا فون اس سے چھوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی نیند کی روٹین بگڑ گئی، کلاس میں وہ سویا رہتا، اس کے اصلی دوست اس سے دور چلے گئے۔ اس کے ماں باپ نے اسے بہت سمجھایا، لیکن علی، اس نے ان کی ایک نہ سنی، اور جب اس نے اپنا اسکرین ٹائم چیک کیا تو اس کو احساس ہوا کہ اس کا ایک پورے سال کا ٹائم اس اسکرین نے چرا لیا تھا۔ اس سال اس کے پاس نہ کوئی یادگار میموری تھی، نہ کوئی نیا اسکل، نہ کوئی سرٹیفکیٹ، صرف ایک ایسی فیڈ تھی جو کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ ایک ایوریج انسان اپنی زندگی کے 7 سال صرف سوشل میڈیا اسکرول کرتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ 7 سال! سوچو، یہ وہ وقت ہے جو آپ اپنی ڈگری، اپنا بزنس یا اپنے رشتوں کو بڑھانے میں لگا سکتے تھے، لیکن آپ کا فون یہ وقت آپ سے چوری کر رہا تھا اور آپ کو اس بات کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ آپ سوچتے ہیں آپ آزاد ہیں، کیا سچ میں آپ کنٹرول میں ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، میں تو بس۔ آپ آزاد نہیں ہیں، آپ ایک ڈیجیٹل پنجرے میں ہیں، اور آپ خود ایک پروڈکٹ ہو۔ آپ کا وقت، آپ کی توجہ، آپ کا فوکس بیچا جا رہا ہے ایڈورٹائزرز کو۔ لیکن یہ تو صرف شروعات ہے، اگلا حصہ آپ کی سوچ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ مقابلے کا زہر، یعنی دی کمپیریزن پوائزن۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، پہلی چیز فون اٹھایا، انسٹاگرام کھولا، ایک دوست فورن میں ہے، دوسرا نئی گاڑی لے رہا ہے، تیسرے نے 6 پیک بنا لیے ہیں، اور دھیرے دھیرے آپ کے دماغ میں آواز آتی ہے، میں ہی کیوں پیچھے ہوں، میری زندگی اتنی بورنگ کیوں ہے۔ یہ ہے کمپیریزن کا زہر۔ آپ جس دنیا کو دیکھتے ہو وہ ایک کیئرفلی ایڈیٹڈ ہائی لائٹ ریلز ہے۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے آنسو چھپے ہوتے ہیں۔ جس پرفیکٹ باڈی کو آپ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے 2 سال کی محنت اور 2 ہفتے کی ہنگر اسٹرائکس چھپی ہوتی ہیں۔ آپ اپنی پوری اصلی زندگی کا ان کے بیسٹ 10 سیکنڈز سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ ایسی جنگ ہے جو آپ کبھی نہیں جیت سکتے، کبھی بھی نہیں۔ ایٹ دا اینڈ آپ اپنے خود کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ کافی نہیں ہیں، آپ کا سیلف کانفیڈنس مر جاتا ہے، اور پھر آتا ہے دوسرا جال، ویلیڈیشن ٹریپ۔
آپ کی خوشی، آپ کا موڈ، آپ کی سیلف ورتھ اب لائکس کے نمبر سے طے ہوتی ہے۔ آپ کی ویلیو ایک الگوریتم ڈیسائیڈ کر رہا ہے۔ علی کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، اس کے 5K فالوور غائب۔ جب اس نے نیا اکاؤنٹ بنایا تو اسے 20-30 لائک آنے لگے۔ اس نے سوشل میڈیا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی ویلیو کو نمبر سے جوڑنا سیکھ لیا تھا۔ یہ ڈینجرس ہے۔ آپ کی قیمت ایک لائک یا کومنٹ سے نہیں ہوتی۔ اگلے پارٹ میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں جو آپ کی سوچ، آپ کی ریئلٹی، آپ کے فیصلوں کو کنٹرول کون کر رہا ہے، یہ سب حقیقت کھولے گا۔ جی ہاں، سوشل میڈیا ریئلٹی اور ایلوژن کا فرق مٹا چکا ہے۔ اب فلٹرز کو دیکھ کر سوچتے ہیں کاش میں ایسا دکھتا۔ آپ فوٹوشاپ باڈیز کو دیکھ کر اپنے جسم سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ سچ، وہ ماڈل بھی اپنی اصلی فوٹو ڈالنے سے ڈرتی ہے یا ڈرتا ہے، وہ بھی اسی جال میں پھنسا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کمپنیز کے پاس آپ کے دماغ کا ریموٹ کنٹرول ہے۔ ہر 5 سیکنڈ جس میں آپ ایک ویڈیو پر رکتے ہیں، ہر لائک، ہر شیئر، یہ سب ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے الگوریتم۔ وہ آپ سے زیادہ آپ کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب آپ اداس ہوتے ہیں، کب آپ کو اکیلا محسوس ہوتا ہے، اور پھر آپ کو وہی کنٹینٹ دکھاتا ہے جو آپ کو اس پنجرے میں بند کر دے۔ علی کی سوچ بدل گئی۔ وہ پہلے خوش مزاج تھا، اب ہمیشہ اداس رہتا۔ اس کے اصلی دوست کم لیکن فالوور زیادہ تھے۔ اس کی دوستیاں، اس کے رشتے سب ختم ہوتے چلے گئے اور وہ اکیلا رہ گیا۔ یہ صرف ٹائم کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کے رشتوں، آپ کے خود کی پہچان کی بات ہے۔ لیکن اب میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں۔ آپ اس جیل سے باہر آ سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی واپس لے سکتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہوگا لیکن یہ ممکن ہے۔ آپ کو صرف 5 سٹیپ فالو کرنے پڑیں گے۔ پہلا، پہچانو۔ سب سے پہلے مانو کہ آپ ایڈکٹڈ ہیں۔ جب تک آپ پرابلم کو نہیں مانو گے، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، چاہے کسی بھی ڈاکٹر سے علاج کروا دیں۔ نمبر 2، وقت کا حساب رکھو۔ آج ہی اپنے فون پہ اسکرین ٹائم سیٹنگز چیک کرو۔ دیکھو آپ روز کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ ایک شاکنگ نیوز ہوگی آپ کے لیے، اور ویک اپ کال بھی۔ نمبر 3، نوٹیفیکیشنز بند کر دو۔ ہر بیل آپ کو واپس کھینچتی ہے۔ ان سب کو بند کرو۔ ریموٹ کنٹرول واپس اپنی لائف کا اپنے ہاتھ میں لو۔ نمبر 4، زندگی کو آف لائن کرو۔ بور ہو رہے ہو، فون مت اٹھاؤ، کسی دوست کو کال کرو، باہر گھومنے چلے جاؤ، کوئی کتاب پڑھو، کوئی نئی اسکل سیکھو۔ اپنی اصلی دنیا کو واپس ڈسکور کرو۔ نمبر 5، اپنا مقصد ڈالو۔ سوشل میڈیا چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ ایک بہتر وجہ ہونی چاہیے۔ اپنی زندگی کی مقصد کو تلاش کرو، کوئی ایسا گول جو اس ایڈکشن سے زیادہ اہم ہو۔ علی نے بھی یہی کیا۔ اس نے نوٹیفیکیشنز بند کیے، اس نے اپنا اسکرین ٹائم دیکھا، شوق ہوا، اس نے فون کو دور رکھنا سیکھا۔ وہ اب دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ اس نے اپنی ویلیو واپس پا لی ہے۔ سوشل میڈیا کا مقصد لوگوں کو جوڑنا تھا، لیکن اس نے لوگوں کو ان کی خود کی ذات سے ہی الگ کر دیا۔ آپ کو کسی الگوریتم کی ضرورت نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ آپ کو خوش رہنے کے لیے آپ کی کسی کی لائک کی ضرورت نہیں۔ آپ کو بہتر محسوس کروانے کے لیے آپ خود ہی کافی ہو۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا آپ اس پنجرے کو توڑنے کے لیے تیار ہیں؟ یور ٹائم از یور لائف، ٹیک اٹ بیک۔